اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بحمد اللہ و بتوفیق اللہ، اللہ کی خصوصی رحمت کے پیش نظر اور خالصتاً للہیت پر مبنی مولانا عمر حیات صاحب ڈیروی سلمہ اللہ تعالی اور میں فقیر بھی، ہم دونوں نے مل کر اپنی علمی استطاعت کے مطابق قرآن مقدس کی تفسیر طلباء کرام کو پڑھائی ہے۔ 20 پارے میں نے پڑھائے اور آخری 10 پارے مولانا عمر حیات صاحب نے پڑھائے ہیں، اور انہوں نے تو اپنی جماعت کے امتیازی مسائل پر بھی طلباء کرام کو دلائل بھی لکھائے ہیں۔ ہماری کوشش اور کاوش ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں طالب علم تشریف لائے تو کم از کم اسے نظریات پر اتنا عبور حاصل ہو جائے کہ کوئی بھی اگر اس سے اس کے نظریہ اور عقیدہ کے متعلق سوال کرے تو ہمارا ہر طالب علم اپنے نظریے کا موقف سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو پیش فرمائے۔ اور بحمد اللہ ہمارے نظریات کے جو بھی مسائل ہیں طلباء کرام کو ہم نے اللہ کی کتاب سے ہی ثابت کیے ہیں۔ یہ کوئی میرا ذاتی دعویٰ نہیں ہے کہ بس دنیا میں اہل حق جماعت مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ہی ہے، البتہ نظریات کے دلائل کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن و سنت کے عین مطابق اگر نظریے والی جماعت ہے تو صرف اور صرف مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ اور یہ میں کوئی اپنی جماعت کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ ہمارا نظریہ، عقیدہ، موقف، مشن وہی ہے جو 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام مشن لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارا یہ 25 رمضان المبارک کو اختتامی تقریب کے اہتمام کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے دوستوں میں سے تشریف لائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چلو ہمیں بھی موحدین مسلمین کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ آخری سبق کی وجہ سے کوئی دوست غور و خوض کے ساتھ سنے
ممکن ہے کہ اس کے کچھ اشکالات دور ہو جائے اور انہیں اس قرآن مقدس کے مسائل بیان کیے ہوئے سننے کے ساتھ اللہ اسے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نہ ہی کوئی بہت بڑا علامہ ہوں، نہ ہی میں مفسر قرآن ہوں، میں بس اتنا ہی اپنے طلباء کرام کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جتنا قدر میں نے اپنے والد محترم حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمہ اللہ تعالی سے سیکھا ہے۔ اور اکثر یہ طلباء بیٹھے ہیں، کچھ ایسی آیات کی تفسیر جب میں ان کے سامنے بیان کرتا تھا تو میں حوالہ دے دیتا تھا کہ اس آیت کا معنی اور مفہوم حضرت علامہ صاحب یوں فرمایا کرتے تھے۔ بہرحال اور کئی سوالات بھی پوچھے جاتے تھے طلباء کرام، بالخصوص یہ آخری ایام میں مسئلہ پوچھا گیا ایصال ثواب کے متعلق۔ تو یہ اس وقت پوچھا گیا جب اللہ کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر نہیں آئے گا، بلکہ اپنے اعمال کا بوجھ وہ خود اپنے کندھوں پہ اٹھا کر ہی آئے گا۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ ایصال ثواب جو ہوتا ہے یہ کس کھاتے میں ہوتا ہے؟ تو پھر انہیں اسی آیت کے ساتھ ہم نے انہیں سمجھایا کہ دیکھیں اللہ کا قرآن خود بتا رہا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر ایک انسان اپنے اعمال کا بوجھ اپنے ہی کندھوں پہ اٹھا کر ہی آئے گا۔ اس لیے یہ ایصال ثواب کی جو اصطلاح ملاؤں نے ایجاد کی ہے، اس کا شریعت مصطفیہ میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ہاں صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ، مگر اس صدقے میں بھی اصل انسان کا اپنا ہی عمل دخل ہوتا ہے، بعد میں آنے والوں کا دخل نہیں ہوتا۔ مثلا یہ حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ مسجد بنائی ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ اب جب تک یہ مسجد قائم رہے گی اور جب تک اس میں اللہ کا دین بیان ہوتا رہے گا تو مسلسل علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کے روح کو بھی اللہ ثواب پہنچاتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاری، اسے ایصال ثواب نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ میں ہوں، مجھ پر انہوں نے اپنی دولت خرچ کی، مجھے مدرسوں میں بھیجا، خود بھی پڑھایا، میری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، میرے نان نفقہ کا بھی انہوں نے ذمہ اٹھایا، مجھے پڑھایا، مجھے سمجھایا، میری تربیت کی۔ تو جب تک میں یہ قرآن مقدس کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھوں گا تو برابر حضرت علامہ احمد سعید خان کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو بہرحال اللہ کے قرآن کو جب آدمی سمجھ لیتا ہے، اللہ کی قسم جو آدمی قرآن کو سمجھ لیتا ہے اسے پھر دنیا کی کسی کتاب کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی۔ یہ آخری سورہ فاتحہ جو ہم آخر میں پڑھایا کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کی تو ابتدا میں ہے مگر ہم اس کو بطور سبق کے آخر میں پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ قرآن مقدس 4 مضامین پر مشتمل ہے۔ کتنے مضامین؟ 4 مضامین۔ اور ہو سکتا ہے کہ میں نے پڑھائے بھی ہوں، لکھائے بھی ہوں۔ سب سے پہلا مضمون ہے خالقیت، کہ سب کائنات کا خالق کون ہے۔ دوسرا مضمون ہے ربوبیت، کہ جس نے مخلوق بنائی ہے اس کی ضرورتوں کا ذمہ وار کون ہے۔ تیسرا مضمون ہے مالکیت، اختیار، جسے کہتے ہیں مختار کل، جب بنایا بھی اسی نے ہے، ضرورتوں کا ذمہ وار بھی وہی ہے، اور پھر اپنی مخلوق پہ اختیار بھی صرف اسی ہی کا ہی چلتا ہے۔ چوتھا مضمون ہے نفی شفاعت قہری، یعنی قیامت کا موضوع زیادہ تر ہے قرآن مقدس میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جیسا کہ دنیا میں صرف اور صرف میرا اختیار چلتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی صرف اور صرف میری حکومت چلے گی۔ یہ 4 مضمون ہے اللہ کے قرآن میں، اور ان 4 مضامین کو اللہ نے اسی سورہ فاتحہ میں اجمالاً بیان فرما دیا۔ اب ایک بات سمجھیں، ہم جب کہیں تقریر پہ جاتے ہیں، تقریر کرنی ہو تو سب سے پہلے ہم اپنی اس تقریر کے موضوع کو بطور تمہید کے بیان کرتے ہیں۔ پہلے ایک تمہید ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تقریر ہوتی ہے۔ جاتے ہی تقریر نہیں ہوتی، بلکہ تقریر سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ تمہید ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن کا اصول اور اسلوب بھی یہی ہے، کوئی مسئلہ اللہ نے بیان کرنا ہو، پہلے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ تمہید بیان کرتا ہے، اس کے بعد مسئلہ تقریر بیان کرتا ہے، تاکہ دلائل کی بھرمار کی جائے۔ جو پہلے تمہید بیان کی گئی ہے اس کو سننے والے آدمی کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان 4 مضامین کو بطور تمہید کے اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس آدمی کو سورہ فاتحہ کی سمجھ آ گئی، دوسرے نمبر پہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا آدمی مرد دم تک کبھی مشرک نہیں ہو سکتا۔ سورہ فاتحہ کو سمجھنے والا آدمی مرد دم تک کبھی قرآن کا مخالف ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 مضامین اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس سورہ فاتحہ کو، ایک تو اس کا نام ہے فاتحہ، دوسرا اس کا نام ام القرآن بھی ہے۔ ام بمعنی خلاصہ، ام القرآن یعنی خلاصۃ القرآن، قرآن کا مغز اور خلاصہ جو ہے اسی سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے نقطہ میں ہے۔ تو خیر، بہرحال چونکہ صرف آج سبق پڑھانا مقصود نہیں، مقصود یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھانا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ابتدا میں اللہ کریم نے فرمایا الحمدللہ، الحمد، یہاں جو پہلے ہے الف لام، یہ استغراق کا نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام جنس کا ہے۔
تو اس کا معنی یہ ہوگا الحمد صفات الوہیت مختص ہے تو صرف اور صرف للہ، اکیلے اللہ کو۔ تمام تعریفیں یا سب تعریفیں اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تمام صفات الوہیت صرف اور صرف مختص ہے تو للہ، اکیلے اللہ کے لیے۔ تو یوں سمجھے کہ الحمدللہ میں مسئلہ خالقیت اللہ نے بیان فرما دیا، کیونکہ یہاں لفظ ہے للہ۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء۔ یہ جو تم نے مانا ہے کہ صفات الوہیت اکیلے اللہ کے لیے ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ خالق کل شیء، جو سب کائنات کا خالق ہے۔ دوسری اس کی صفت ہے جو کہ قرآن کا دوسرا مضمون ہے، ربوبیت۔ تو اس لیے آگے فرما دیا کہ اللہ وہ ہے جو رب العالمین، پروردگار جہان والوں کا نہیں۔ صاف ستھرا معنی یہ ہے کہ پروردگار ہے تمام مخلوقات کا۔ اسی لیے بار بار تقریباً میرے خیال میں اس آیت کا معنی تو ہر انسان جانتا بھی ہے، سمجھتا ہے۔ جب یہ پڑھا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ذرہ ذرہ کائنات پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں خالق بھی میں ہوں اور اپنی ہر مخلوق کی ضرورت کا ذمہ وار بھی میں ہوں۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ بعض اوقات شہنشاہیت کسی انسان کے اندر آ جائے تو خود بخود رعونت اور تکبر بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں شہنشاہ خالق رب ایسا نہیں ہوں، بلکہ الرحمن، میری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ میری اس رحمت سے تو کوئی کتا بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ عام رحمت کا ذکر ہے، خاص رحمت یہ ہے الرحیم۔ جس نے ہمارے مضامین قرآن کو مان لیا ان کے لیے تو میں رب کا وعدہ ہے الرحیم، وہ جس حالت میں بھی ہوگا ہمیشہ میں رب کی باران رحمت برستی رہے گی۔ ایک وہ رحمت ہے جو ہر عام و خاص پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ یہ دنیا میں اگر کوئی ابو جہل رہا ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، یہ سب کے سب دنیا کی زندگی جو بسر کر رہے تھے یہ اللہ کی رحمت کے سوا بسر کر رہے تھے، یہ اللہ کی رحمت ہی تھی نا۔ مگر الرحیم دوسرا معنی یہ سمجھ لیں کہ الرحیم یہ مخصوص ہے مومنین کے لیے۔ اسی رحم اور رحمت کو اللہ کے قرآن نے ان لفظوں میں بیان فرمایا یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ ایسے مومنین پر اللہ کریم اپنی ذات پہ باران رحمت برسانا فرض کر دیتا ہے۔ اور اس رحمت کا آگے ذکر آ رہا ہے، جب آئے گا نا انعمت علیہم، جن پر انعام کیا گیا ہے، تو انعام جن پر کیا گیا ہے ان میں سر فہرست نبیین ہے، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب تیسرے نمبر پہ اللہ کریم فرماتے ہیں مالک یوم الدین،
جب خالق میں ہوں، رب میں ہوں، تو پھر اپنی کائنات پہ حکومت چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کریم نے ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دیا، اسی کے اندر شفاعت قہری کی نفی اللہ نے بیان فرما دی کہ کوئی پیغمبر ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاہے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیوں نہیں، وہ بھی اس دن میں رب کی حکومت کا حصے دار نہیں ہو سکتا۔ مالک یوم الدین، اس دن بھی تصرف کرنے والی ذات صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اور اس کا خود قرآن نے بھی اس کی دلیل بھی دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ، تیرا رب ایسا ہے یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جیسا وہ خود چاہتا ہے، جب پیدا ہی کرتا ہے تو وہ یختار اس پر اختیار بھی اسی کا چلتا ہے، اور جب خالق میں ہوں، رب میں ہوں، مختار کل میں ہوں، تو ما کان لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ کا جہاں کہیں بھی امر آ جائے تو اللہ کی حکومت میں تو کسی پیغمبر کو بھی اختیار چلانے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں جا بجا اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، حکومت چلانے والا کون ہے؟ کہیں فرمایا الامر کلہ للہ، اختیار چلانے والا کون ہے؟ اس لیے دن قیامت کے بارے میں بھی فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، دن قیامت کے بھی حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، وہاں تو کسی کو میں رب کی اجازت کے بغیر کلام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہو۔ اس سورت کا تیسرا نام ہے تعلیم المسئلہ، اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ کسی بادشاہ کی خدمت میں جانا ہو نا تو اس کے آداب اپنانا ضروری ہوتے ہیں۔ کوئی سردار ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، کوئی مانگنے والا مانگتا فقیر آدمی گیا، جا کر کہے او بادشاہ دیو رو مینو پیسے، مینو بڑی ضرورت ہے، تو بادشاہ لتر نو ہاتھ نہ مرے سی، انہیں ہی کرنا۔ ہاں نہیں، جب بادشاہ کی خدمت میں گیا ہے تو پہلے کہے گا اللہ بھائی تیری بادشاہت کو سلامت رکھے، انشاءاللہ تو وسدا رہے، آباد رہے، تینوں کدی کسے قسم دی تکلیف نہ ہوئے، تیریاں بادشاہیاں بھائی وسدیاں رہن، جدہ تعریفاں دے پل بن سی آخرکار بادشاہ دا دل نرم ہوئے سی۔ بازے بادشاہاں دا دل انج دے نرم ہو جاندے کہ اپنے گل دے اندر لال جواہرات دی مالا بھی اتار کے منگتے دے ہاتھ ہی تھما دیندے۔ اللہ فرماتا ہے میں چونکہ شہنشاہ کائنات ہوں، مجھ سے مانگنا ہو تو اس کے بھی کچھ آداب ہے۔ پہلے میریاں تعریفاں کرو، مجھے کہو الحمدللہ تیرے کمالہ والا کوئی نہیں ہے، مجھے کہو تیرے سوا ہماری ضرورتیں پوریاں کرنے والا کوئی نہیں ہے، الرحمن تیرے سوا بھوکوں کو کھلانے والا کوئی نہیں ہے، روتے ہوئوں کو مسکرانے والا کوئی نہیں ہے، الرحیم تیرے سوا اجڑنے والوں کو آباد کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی یہاں تیرے جیسا ہے نہ کوئی وہاں تیرے جیسا ہے۔ جب یہ تعریفیں کرتا ہے اب اللہ کریم فرماتا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، تو اس وقت یہ کہتا ہے کہ اللہ
مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو میں نے یہ اقرار کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر اب یہ تعریفیں کرتا کرتا اب کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد. ایک بار آپ بھی پڑھ لیں ایاک نعبد. دیکھیں یہ سورہ فاتحہ یہ خلاصۃ القرآن ہے، مگر کچھ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اس سورت فاتحہ کو قرآن کا حصہ بھی نہیں مانتے. ایسے بد نصیبوں کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. غیر مقلد انہیں کیا کہتے ہیں؟ میں تو ویسے ان کو غیر مجلد کہتا ہوں. چلو غیر مقلد یعنی اہل حدیث جو اپنے آپ کو مشہور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. ادھر انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں، ادھر جو جادو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سحر علی النبی کے جو قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ جادو کیا گیا اور چل گیا، تاثیر ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں معوذتین یہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو بطور وظیفہ کی عنایت کی ہے. میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ ان کا اصلی عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری دو صورتیں قرآن کا حصہ. اب آپ بتائیں، ایک وہ جماعت ہے جو پہلی صورت کو کھا گیا، دوسری وہ جماعت ہے جو آخری دو صورتوں کو کھا گیا، تیسرا ان کی اولاد میں سے نکلا ہوا وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بالکل یہ سرے سے قرآن ہی نہیں ہے. ان دونوں نے مل کر جس سے مباشرت کی ان میں سے وہ ذریت پیدا ہوئی جس نے مکمل قرآن کا انکار کر دیا. تو اب جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہی نہیں، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بے دین آدمی ہے، غیر مسلم آدمی ہے، کافر ہے. اور جو یہ کہے کہ سورت فاتحہ بھی قرآن کا حصہ نہیں تو وہ کون ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ آخری دو صورتیں قرآن کا حصہ نہیں تو وہ کون ہے؟ اب تو بول پڑو نا، وہ بھی کون ہے؟ ہاں، یہ صرف مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کا عقیدہ ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ اللہ کا لا ریب اور بے عیب اللہ کا سچا قرآن ہے. اس کے کسی ایک نقطہ میں بھی کوئی آدمی شک پیدا کرے تو اس کے اپنے نطفے میں شک پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کی سچی کتاب میں شک کی گنجائش ہے بالکل نہیں. تو خیر، جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اپنی عاجزی کا اقرار کر رہا ہے. جب تیرے جیسا الہ کوئی نہیں، جب تجھ جیسا پروردگار کوئی نہیں، جب تیرے جیسا رحیم و رحمان کوئی نہیں، جب تیرے جیسا شہنشاہ کائنات کوئی نہیں، تو مجھے تو کہیں بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اس لیے میں ہاتھ باندھ کر اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ایاک نعبد، میں جب بھی عاجزی کروں گا، جب بھی اپنا ماتھا زمین پہ ٹکاؤں گا، جب بھی سورو پکار کروں گا تو نعبدو یہی کہوں گا کہ اے اللہ میرے جیسا کمزور کوئی نہیں اور تیرے جیسا شہزور کوئی نہیں ہے. جب یہ کمالات سوا تیرے اور کسی میں نہیں ہے،
لہذا یہ میں ماننے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ میری کمزوری کی انتہا ہے اور تیری شہنشاہیت کی انتہا ہے۔ پھر اللہ ایک تو میرے جیسا کمزور کوئی نہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ کبھی کبھی مجھ سے مانگنے کے لیے آئے گا، نہیں نہیں، ایاک نستعین، جب تیرے جیسا شاہ زور کوئی نہیں، تیرے جیسا رب کوئی نہیں ہے، تو جب کبھی مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو ڈائریکٹ رابطہ میں کس سے کروں گا؟ میری خالی جھولی کو بھرنے والا کون ہے؟ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں جب انسان اپنی کمزوری کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے اس وقت اللہ کریم فرماتے ہیں مانگ وہ بندہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ اتنی جو منتیں سماجتیں لجاجتیں کر رہا ہے، مانگ تو صحیح، وہ عالم و حالانکہ بندے کے اندر کی حالت کا علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے پتہ تو ہے کہ بندہ چاہتا کیا ہے، مگر میری رحمت اس وقت بڑے جلال میں آ جاتی ہے جب بندہ خود اپنی کمزوری کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ آخر کار یہ بندہ کہتا ہے اللہ جب یہ جو پیچھے میں نے اقرار کیا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو میں نے مان لیا ہے میں اس پر کار بند رہوں گا، میں اس پر قائم رہوں گا، مرتا مر جاؤں مگر تیرے کمالوں والا مجھے دنیا میں نظر آتا کوئی نہیں ہے، لہذا تیرے جیسے شہنشاہ کا دربار چھوڑ کر میں کسی کے دروازے پہ نہیں جانا، لہذا یہ میں مان چکا ہوں۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں مانگ وہ بندہ میں نے تو تیرے لیے کب کا رحمت کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے۔ جب یہ ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم اپنی جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو اب یہ کہتا ہے یار یہ سب کچھ بنا ہوا تو کس کا ہے؟ میں بھی بنا ہوا ہوں تو کس کا ہو؟ دنیا میں جو بھی انعامات اور نعمتیں ہیں ان کا خالق کون ہے؟ تو یہ ایک دن یہ سب چیزیں فنا ہو جانی ہے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا، میں بھی فانی ہوں، دنیا کی ہر چیز کیا ہے؟ فانی ہے، کل من علیہا فان، یہ سارا جہان فنا ہو جائے گا، میں بھی فنا ہو جاؤں گا، مگر یہ فنا نہیں ہونے والا تو ایک رحمان ہے، دوسری اس کی صفت کلام قرآن ہے، نہ وہ فنا ہونے والا ہے اور نہ یہ فنا ہونے والا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی مانگو ہو سکتا ہے اس کے حاصل کرنے سے پہلے مجھ پہ موت آ جائے، ہو سکتا ہے وہ مجھے نعمت تو مل جائے مگر چند دن وہ رہے پھر وہ ختم ہو جائے۔ کوئی ایسی چیز خدا سے مانگنی چاہیے جو یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، اس لیے وہ آگے سے کہتا ہے اللہ بس میری یہی دعا ہے جو میں نے تیرے ساتھ یہ اقرار کیا ہے کہ تیرے جیسا الہ نہیں، تیرے ساتھ کا کوئی پروردگار نہیں، تیرے جیسا رحمان و رحیم نہیں، تیرے جیسا شہنشاہ نہیں، تیرے جیسا شاہ زور کوئی نہیں، تو اس لیے میری یہی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
مجھے اسی ہی صراط مستقیم پہ قائم رکھ. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی، بلکہ اس کا معنی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. جن چیزوں کا میں نے اقرار کیا ہے اللہ میری یہی دعا ہے مجھے اسی پہ قائم رکھ. سبحان اللہ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے. کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. جی 5 منٹ پہلے تو سے آئے گا تو یہ نوز جی. اور بھائی افطاری دا ٹائم ہونے لگ گیا تھا تو تھوڑا جہا اشارہ کر دیا ہے بھائی. اہدنا الصراط المستقیم. اسی لیے اللہ کریم نے سورہ مائدہ کے اندر کچھ مسئلے بیان فرمائے. اللہ کریم نے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اکیلے کس کی عبادت کرنی ہے؟ بولتے آؤ. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت کرو تو کس کی؟ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرو. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں آتوا الیتامی، اور مساکین یتامہ کا بھی حق ادا کرو. پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز بھی قائم فرماؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرو. یہ سب معاملات، یہ سب مسائل اللہ بیان کر کے پھر اپنے پیغمبر کو کیا کہتا ہے؟ انک لعلی ھدی مستقیم. جن لوگوں نے ان مسائل پہ عمل کر لیا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ صراط مستقیم پہ چل پڑا ہے. سبحان اللہ. وہ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، صرف یہ نہیں کہ توحید مان لیا ہے، ساتھ ساتھ ان مسائل کو بھی مانے گا. انک لعلی ھدی مستقیم. پھر دیکھ میرا پیغمبر یہ واقعی صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں. اور ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی توحید کو مانتا ہوں، بہت بڑا مومن ہوں، مگر نماز کے قریب نہیں جاتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، عشر آتو حقہ یوم حصادہ. اللہ فرماتے ہیں جب فصل کاٹو اپنی فصل کے دانے گھر میں بعد میں لے جاؤ. آتو حقہ، سب سے پہلے میں رب کا حق ادا کر کے جاؤ. اب اس قانون کو دیکھا جائے تو پھر ہمارا صراط مستقیم پہ چلنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. ہاں، یہ صرف صراط مستقیم یہ نہیں کہ چلے لگا لینا، سے روزے لگا لینا. یہ سے روزے والے یا چلوں والے یا شب جمعہ والے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو اللہ کی قسم اللہ کے قرآن کے دلائل پڑھ کر سناتا ہوں، یہ لوگ صرف اور صرف یہودیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہ دین کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ بالکل خدا کے قرآن کے دشمن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو مسئلہ کرنا ہے وہی کرنا ہے جو بزرگوں سے سنا ہے. بزرگ وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. جو قرآن کا دشمن ہو، جو پیغمبر کی سنت کا دشمن ہو، وہ بزرگ نہیں ہوتا، وہ بھیڑیا ہوتا ہے، وہ گرگ ہوتا ہے. بزرگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کے عین مطابق ایمان اور عمل پیدا کیا. تو ایسے بزرگوں کی ولایت کا شاہد بھی خود اللہ کا قرآن بن کر نازل ہوا ہے. اسی لیے اللہ
نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار، جیسا کہ میری توحید کا مخالف کافر ہے، اسی طرح میرے بزرگوں اور اولیاء کا دشمن بھی کافر ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کی ولایت کا شاہد خود اللہ کا قرآن بن کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، یہ چیزیں تب بھی سمجھ آ سکتی ہے جب ہمارا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ پیدا ہو جائے۔ بہرحال اس لیے آگے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، یہ اردو ٹھیک ہی ہے نا جی؟ میں اگے سوچا بیٹھا بھائی انہوں چس کائی نہیں آ رہی۔ اس واسطے اللہ کریم دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ تے جدہ مشرکین مکہ نے اعتراضات کیتے، انہوں نے آخیا معاذ اللہ، اے محمد اللہ دا پیغمبر نہیں، اے جڑا ہے اکتتبہا فہی تملا علیہ، اے لوگا کولو لکھوا کے لے آندا ہے، راتی بے کے پکائندا ہے تے دھمیے لے آ کے آتا ہے کہ اللہ دا قرآن ہے۔ لوگ آکھن لگ گئے معاذ اللہ محمد کاہن ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کدی آکھن لگ گئے جے تیرا کوئی خزانے دا مال بھریا پیا ہوئے یا تیرا مکان سونے دا بنے ہویا ہوئے، او جنت من نخیل، یا تیرا کھجوراں دا باغ ہونا چاہیدا ہے، وتفجر الانہار خلالا تفجیرا، یا پھر تیرے باغ دے اندر میٹھے پانی دے چشمے ہونے چاہیدے۔ کدی آدن لولا انزل علیہ ملکن، تیرا کوئی باڈی گارڈ فرشتہ کو ہونا چاہیدا ہے۔ آخر جو تو دعویٰ کردا ہے کہ ساری کائنات دا میں آخری پیغمبر بن کے آیا، پھر تیرے باڈی گارڈ کیوں نہیں؟ تیرے وجود تے کرتا تا 14 ٹاکیاں کرتے نو چمڑے دیاں لگیاں ہویاں تو پایا ہویا ہے، تیرا کوئی لمبا چوڑا محل بھی کوئی نہیں ہے، تو تا 14 دن بھکھیاں وقت گزار لیندا ہے۔ ہر پاسوں آوازیں آویں لگ گئے کہ معاذ اللہ محمد جھوٹا ہے، مگر اللہ دی قسم ہے میرا خاندان قربان ہو جاوے محمد دی تھوک مبارک تو۔ جدا دنیا تے میرے محمد تے بہتانات دی الزامات دی بچھاڑ کافر پہ کرے دیا، اس موقع تے اللہ کریم نے ایک پوری سورت نازل فرما دیتی ہے۔ اللہ فرماتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، مینوں اپنے سچے قرآن پاک دی قسم ہی میرا محمد، میں اللہ قسم چاہ کے کہہ رہا ہاں کہ تو محمد میرے صراط مستقیم تے چلن والا ہے۔ اللہ پاک فرمائیتا ہے یا تو بھائی نعرہ مار نہیں تو بے قدری قوم پتہ نہیں اونج روزے تم ہوئے بیٹھے ہو۔ سارے جواب دیو، سارے جواب دیو، نعرہ تکبیر کا جواب۔ تکبیر اس لیے اللہ کریم نے فرمایا علی صراط مستقیم، اے میرا سونا محمد الرسول اللہ، تو تے صراط مستقیم تے چل رہا ہے، کیونکہ صراط مستقیم دا خزانہ قرآن تے محمد دے دل دے اندر ایسا بھر دیتا ہے۔ جدہ سارا خزانہ سطح پیغمبر دے دل مقدس دے اندر بھر دیتا ہے۔ تھوڑا جی غور کرے، اللہ دی قسم ہے، اللہ دے قرآن دے اندر کئی چیزاں دیاں اللہ نے قسماں اٹھائیں،
ایک جگہ تے اللہ فرماتا ہے والتین، مینوں تین دی قسم ہے۔ اللہ فرماتا والزیتون، مینوں زیتون دی قسم ہے۔ اللہ فرماتا مینوں اس طور پہاڑ دی قسم ہے جتھے روندے ہوئے موسیٰ نال میریاں گلاں ہوئیاں، اس پہاڑ دیاں وی مینوں قسماں وہذا البلد الامین، تے مینوں اس بیت اللہ والے شہر مکے دی قسم ہے۔ کدی اللہ کریم فرماندا ہے مینوں سچے قرآن دی قسم ہے، مگر او یار مقام تے منظر وڈا ویکھن والا ہونا ہے۔ جدوں سونا محمد ٹردا ویندا ہوندا ہے او دی کنڈ پچھو ٹور نو ویکھ اللہ دے لا امرو کا شالا جند جیوی میرا محمد ہے۔ جدا اللہ کریم اکھلا امرو کا مینوں تیری جوانی دی قسم ہے۔ اتوں معلوم ہوتا ہے اللہ اے فرماندا پیا ہے جویں ساڈے قرآن دے اندر ریب نہیں، انجے ساڈے جوان دے اندر عیب نہیں آ سکدا۔ اور تھوڑا جہا میں تینوں ایک مسئلہ سمجھاونا چاہنا، اے تا نص قطعی قرآن دی موجود ہے جن دے اندر تمام محدثین تے مفسرین تے محققین دا اجماع ہے کہ لا امرو کا دے اندر اللہ نے سوڑے محمد دی جوانی دی قسم چاہیے ہے۔ اور جتھے اللہ اپنے سچے قرآن دی قسم چاہندا ہے، جتھے اللہ کریم اپنے محمد دے شباب دی قسم چاہندا ہے، اللہ کریم نے تائیں فرمایا ہے جویں اساں قرآن دی حفاظت دن قیامت تک کرنی ہے، انہیں اس سینے دی بھی حفاظت کرنی ہے جس سینے دے اندر لوہے محفوظ تو ٹور کے اساں قرآن نو جمع فرما دیتا ہے۔ اور اتھائی ایک مسئلہ اجماعی سمجھا دیواں، جداں سارے مفسرین کرام دا اجماع ہے لا امرو کا دے اندر اللہ نے شباب مصطفیٰ دی قسم چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ دوتے تمام مفسرین کرام دا کیا ہے؟ اجماع ہے۔ تو جب اس آیت تے سارے مفسرین کرام دا اجماع ہے تو پھر ثابت ہویا کہ سارے مسلمانوں دا اجماع ہے کہ جس جوانی دی اللہ قسم چاہندا ہے اس جوانی تے کدی شیطان دا اثر نہیں ہو رہندا۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تے جیڑا وقت بھی آکھے کہ جادو چل گیا ہے، اور بولو نا نال، اے عام سید دا مسئلہ نہیں، اتھے معاملہ عزت محمد الرسول اللہ دا، اتھے شباب مصطفیٰ دا معاملہ ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماندا ہے لا امرو کا لا امرو کا، اور مینوں رب ون دی قسم ہی میرا محمد تیرے نال دا میں دوجھا بنایا ہی کوئی نہیں۔ انج تا سکھ تے محبت نال سکی ماں بھی اپنے پتر دی کنڈ نو ویکھ کے دعائیں نہیں دیندی ہونی، مگر وہ تھوڑا جہا اکھاں بند کر کے تصور دی دنیا دے اندر ون کے ویکھ ایک نوجوان ٹریا ویندا ہے، پچھو اونوں چاچا پیادا ہے کہ شالہ جوانی دی چوں ٹرٹ مریا، اے لوگ دے کاہے نے دیوانہ پاگل ہے، لوگ دین یار شالہ مر ونجیا تے جان چھٹ ونجیا، ادو دشمن محمد نو آتا پیا کہ شالہ مر جاوے تے جان چھٹ جاوے۔ اتو اللہ کریم فرماندا لا امرو کا، او بے ایمان بھوکن والے دے منہ وچ ٹھوٹے تے جڑا میرا محمد ٹردا ودا ہے شالہ جوانیاں مانے میرا محمد۔ کیڑا مزہ آیا ہو سی کہ دشمن پلوتا پا کر دیں تے اللہ قرآن بنا کے محمد نو دعائیں پیا دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انج تا ماں بھی اولاد نال محبت نہیں کر دی جویں اللہ محمد نال محبت کر رہا ہے۔ اس واسطے اے جڑا امت محمد الرسول اللہ دا اے فرد مسلمان سورت فاتحہ پڑھدا کھلوتا ہے تے آدھا ہے اللہ سائیاں مینوں اس صراط مستقیم تے چلائی رکھ۔ اللہ فرماتا آوت تینوں دسنے ہیں جو کیڑے رستے تے ٹردا راستے تے صراط مستقیم تو تھڑک نہیں سکدا۔
تو سمجھ رہے ہو؟ ہاں، اس واسطے ایسا کہ اللہ مینو اس سے صراط مستقیم تے قائم رکھ، چلا ہی رکھ۔ اللہ فرماتا آ تینو دسے نے صراط الذین انعمت علیہم، سبحان اللہ، اللہ مینو صراط مستقیم اس سے تے چلا ہی رکھ جیڑے رستے تے چلن والے لوگاں تے تو انعام فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کنہ لوگاں تے انعام فرمایا ہے؟ اس آیت دے اندر سب تو پہلے اللہ کریم نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ فرماندا ہے اے جڑا صراط مستقیم تے چل دیا رہنا ہی اس دا سب تو پہلا کام کیا ہے؟ من یطع اللہ والرسول، میں رب دے قرآن نو جفا مار کے رکھنا ہی تے عمل والا پھل میرے محمد دی سنت والا اپنا کے رکھنا ہی۔ سبحان اللہ، تے پھل وہ ہوندا ہے جڑا دوروں نظر آ ویندا ہے۔ اوے آندا کہ نہیں آندا؟ بیر پکے کھلوتے ہوئن، امب پکے کھلوتے ہوئن تے دوروں نظر آندے کہ نہیں آندے؟ بکدے کھلوتے ہوندے۔ لہذا اللہ پاک فرماندا ہے انج دا عمل پیدا کر کے تیرا دوروں نظر آ جاوے کہ واقعی محمد دے منن والا جا رہا ہے۔ تے او نشانی تا نظر آونی ہے جد تیری داڑھی مبارک ہونی ہے۔ یہ نظر آسی نہ دوروں؟ اب بولو نہ ہو رہا تے جے اے رگڑی ہوئی تو کش نظر آسی؟ نماز تیرے بوجھ کوئی نہیں ہونی، زکات تیری جیب وچ نہیں ہونی، تیرا روزہ تیرے متھے تے ٹکے ہویا نہیں ہونا، تیری تہجد نظر نہیں آونی۔ سب تو پہلے محمد دا عمل نظر آسی تو محمد دی سنت نظر آسی۔ سبحان اللہ، اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے میرے قرآن نال تعلق رکھ اور میرے محمد مصطفیٰ دی سنت والا عمل پیدا کر۔ جداں اے عمل پیدا کرے سے تا اسا تینوں دن قیامت دے سنگت نبیاں دی دے دینی ہے، صدیقین دی دے دینی ہے، شہداء دی دے دینی ہے۔ یارو انچ سمجھو کہ سارے پیغمبر بھی وچ بیٹھے، اگو صدیقین بھی بیٹھے۔ صدیقین کون؟ اولئک الصدیقون، سارے صدیق بن کے میرے محمد دے صحابی ہے، کوئی پہلے آیا ہے بھاویں چھکڑ جایا ہے، سارے دے سارے اللہ دے کاغذ دے اندر صدیق لکھے گئے۔ اور اپنے ایمان نال دس صدیق ابراہیم خلیل اللہ بھی بیٹھا ہے، سارے پیغمبر صدیق موجود ہیں، عمر تے علی تے عثمان تے حضرت حمزہ سید الشہداء حضرت حسین شہید بھی وچ بیٹھا ہوئے تے وچ انہاں دی کچاری دے مسکراندا بیٹھا ہوئے کبیر والے دا موچی یا پاولی۔ مزہ آونا ہے کہ نہیں آونا؟ اللہ فرماندا ہے اتھے تا نام نسب تے خاندان نہیں چلنے، اتھے تا ویکھیا جانا ہے کہ کیڑا کیڑا صراط مستقیم تے چلدا رہ گیا ہے۔ اچھا اللہ میں ایک تا انہاں لوگاں دے دسی ہوئے رستے دے ٹردیا رہ جانا ہے، مگر اللہ دشمناں دا بھی پتہ کوئی نہیں لگدا۔ اللہ سائیاں مینوں بچائی رکھے کیونکہ بچن دی میرے اندر طاقت کو
کوئی نہیں میرے اندر تا کمزوریاں بھریاں ہوئی ہیں اللہ دو دشمنوں کول بھی مینوں بچائی رکھے کیڑے میرے دشمن غیر المغضوب علیہم ولا دشمنوں کو بھی مینوں بچا کے رکھے جنہاں دے تے تیری لعنت وسدی رہندی ہے جنہاں دے تے تے رب دا غصہ تے ناراضگی وسدی رہندی ہے تے انہاں کو بھی بچا جڑے خود بھی گمراہ ہیں تے لوکاں نوں بھی گمراہ ودے کرندے آکھو چا آمین اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے بیٹھو دعا ہی کر لیو کرما لیو اکے بخشی گئے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فی اموالنا واہلنا ودیننا ودنیانا اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا اللہم نور قلوبنا وشرح صدورنا بمعرفت القرآن اے اللہ جتنے مخلصین موحدین خالصتا تیری رضا دی خاطر اتھے تشریف لے آئے انہاں دا آنا جانا منظور و مقبول فرما اے اللہ خالصتاً تیری رضا دی خاطر جو کوئی ساڑے اندر علمی استطاعت ہے اس دے مطابق اسا تیرے قرآن نو پڑھایا ہے سمجھاون دی کوشش کیتی ہے اے اللہ ساڑا پڑھاونا سمجھاونا منظور و مقبول فرما اور جو میرے عزیز طلباء کرام اپنا گھر چھوڑ کے خالصتاً تیرے قرآن دی تعلیم حاصل کرنے واسطے تشریف لے آئے اے اللہ انہاں دے علم اور عمل دے اندر برکات دا نزول فرما انہاں نو استقامت فی الدین نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ